خواتین و حضرات، چائلڈ ریئرنگ کے حوالے سے اور چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز اور ہیلدی پیرنٹنگ کے حوالے سے اس سیریز کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، اس کا مقصد میں نے آپ سے بیان کر دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک فیوچر کے بچے کو کس طرح سے ریئر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پیرنٹس کو، جو آج کے پیرنٹس ہیں انہیں جب وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی پرورش کس طرح ہونی چاہیے، تو اس کے بنیادی اصول کچھ آپ کے سامنے سائنٹیفک انداز سے رکھنے کا یہ ایک پیڑا اٹھایا ہم نے۔ امید ہے کہ اس معاملے میں جو میں گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا بہت ہی ہاتھ باندھ کر اور ساری ہیوملٹی کے ساتھ، بس اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر جو آپ کے اپنے ذاتی نظریات ہیں یا سوچ ہے اس حوالے سے، ثقافتی انداز سے، کلچرل انداز سے، سوشل انداز سے اور مذہبی انداز سے، اگر کہیں میری گفتگو میں وہاں کلیش آپ محسوس کریں اس کے ساتھ، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ میری اس گفتگو کو ریجیکٹ کر دیں، اور جو آپ صحیح سمجھتے ہیں صرف وہی اپنے بچوں کے لیے کیجئے گا۔ لیکن یہ گزارشات کی بنیاد بہت ساری ریسرچ ہے، بہت سارے سائیکولوجیکل اور سوشل پرنسپلز ہیں جو ان کے اندر ہم نے سمونے کی کوشش کی ہے، آسان کرنے کی کوشش کی ہے معاملات کو۔ بہت سارے سائیکولوجیکل تھیوریز، بہت سارے سینگز، قرآن پاک کے اندر سے پہنچنے والا وزڈم، جو کہ میرا ایک ہیوج ریسورس ہے گفتگو کا جب آپ سے کرتا ہوں، تو وہ سب باتیں ان کا ایک آمیزہ سا ہے جو کہ میں آپ کے سامنے چائلڈ ریئرنگ کے حوالے سے رکھوں گا۔ اور شاید اسی لیے مجھے فوری طور پر چائلڈ ریئرنگ کے حوالے سے جو کلام پاک کی آیت ذہن میں آ رہی ہے، وہ شاید آپ نے ہزاروں دفعہ خود بھی پڑھی ہوگی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا فی اسفل سافلین۔ تو بڑا امپورٹنٹ سا سوال ہے کائنات کی تخلیق کرنے والے کا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں تخلیق کیا، تو کیا ہم نے اس کو اسفل سافلین یعنی بدترین سے بدترین کیا ہم نے بنا دیا؟ تو اب یہ جو سوال ہے نا، اس کے اوپر شرمندہ نگاہوں سے مجھے اپنا آپ دیکھنا ہوگا، کیونکہ سوال کے جواب کا مطلب تو یہی ہے کہ اگر دنیا میں چھوٹے چھوٹے 8-8 7-7 سال کے بچے بھوکے ننگے پھر رہے ہیں اور عجیب عجیب بیماریوں سے مر رہے ہیں اور ہر لحاظ سے ان کی زندگیاں تلخ ہیں، اگر 10-10 12-12 سال کے سوئسائڈ بامبرز بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تخلیق اللہ کے نے تو نہیں کی، اور صاف ظاہر ہے کہ ان کو اس طرح سے بنانے میں صاف ظاہر ہے میرا ایز اے پیرنٹ دخل ہے، اور بہت بڑا دخل ہے۔ تو بہت ذمہ داری پیدا ہوتی ہے اس سے جو اللہ میاں آپ کے اوپر ڈال رہا ہے کہ میں تمہیں حوالے کر رہا ہوں جینیٹکلی دا موسٹ پرفیکٹ فارم آف لائف، آپ مجھ سے یہاں روک کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈس ایبلڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں جناب، یہ جو مینٹلی سب نارمل بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ تو یقین کیجئے کہ اگر آپ اس آیت کو غور سے اس کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ کہا گیا کہ میں نے ان کو بہترین ساخت میں تخلیق کیا، یعنی جو تخلیق کا پہلا عمل ہے وہ ہے زائگوٹ فارمیشن۔ یہاں ایک سیل اور ایک سپرم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اگر ان دونوں میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو یہ ملیں گے ہی نہیں، اور اگر دونوں مل بھی جائیں کسی طریقے سے، یعنی ایک بچے کی جو فیٹس کے طور پر ڈیولپمنٹ ہے اس کا آغاز ہو بھی جائے تو وہ ابورٹ کر جاتا ہے اگر اس کے اندر کوئی جینیٹک ایب نارمیلٹیز اور ڈیفیکلٹیز ہوں۔ ہاں، وہ جینیٹک ایب نارمیلٹیز جو ہماری کوتاہیوں سے، ریڈیشن کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، انٹر میرجز کے حوالے سے، اور جانے کیا کیا طریقہ کار ہیں جن سے ہم نے برباد کیا ہے اپنے اس سیارے کو اور خود اپنے آپ کو، اگر وہ سارے کے سارے فیکٹرز رہے ہیں اس ساری صورتحال میں ایک رول پلے کرتے ہوئے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے بس سے باہر تھا، اس لحاظ سے کہ اس نے تو آپ کو پیش کر دی تھی جو بہترین ساخت تھی، پر آپ نے اس کو برباد کیا۔ آپ کی مرضی تو وہیں سے اسفل سافلین کا سلسلہ بہرحال شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو لے کے ہم چلیں گے کہ کہاں کہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں، کیا کیا مشکلات ہم پیدا کرتے ہیں اپنے لیے۔ تو یہاں ہم یہ طے کر لیں کہ جو بچے کی
پرورش ہے اس کے کچھ بنیادی نقطے ہونے کیا چاہیے. تو یہاں مجھے یاد آ رہا ہے ایک بہت خوبصورت جملہ کسی بہت قابل سیج کا، کہ جہاں اس نے یہ کہا کہ پیرنٹنگ کا بنیادی مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلی نسل کو 3 کام سکھائے: محبت کرنا سکھائے، کام کرنا سکھائے، اور کام سے محبت کرنا سکھائے. میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو: محبت کرنا سکھائے، کام کرنا سکھائے، اور پھر کام سے محبت کرنا سکھائے. یہ 3 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر مجھے اور آپ کو کرنی ہوتی ہے. اب یہ اتنے بڑے بڑے الفاظ اور اتنے بڑے بڑے کانسیپٹس ہیں. محبت اپنی جگہ پہ، کام اپنی جگہ پہ، اور کام سے محبت ایک علیحدہ موضوع ہے اور ٹاپک ہے جس کو لے کر چلے. تو یہ جو تینوں چیزیں جو میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے نا پیرنٹنگ میں، اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ کتنی دفعہ ہم اپنے بچوں کو اس تصور سے پالتے ہیں کہ ہم نے انہیں محبت سکھانا ہے. کتنا کامن ہے کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو خود نفرت سکھائی ہے، ان کو نفرت سے محبت سکھائی ہے، ان کیسے ایلینیٹ کیا ہم نے. ماں نے کبھی اس ریزن سے، کبھی اس ریزن سے، کبھی اس وجہ سے کہ اس کے میاں نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے تو اپنے لاز کے بارے میں اس کے ذہن میں کچھ مشکلات ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی اس نے نفرت پیدا کرنی شروع کر دی. باپ نے اگر یہ دیکھا کہ ماں میں کچھ کوتاہیاں ہیں یا ماں کے میکے میں کچھ کوتاہیاں ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پر اپنے بچوں میں انکلکیٹ کرنا شروع کر دیا. جو منافرتیں ہم پھیلاتے ہیں معاشرے میں، جو پریجڈسز ہیں ہمارے، کبھی ذات کے حوالے سے، کبھی قوم کے حوالے سے، کبھی سوشل کلاسز، رنگ و نسل کے حوالے سے، کبھی ایک ہی مذہب میں ہوتے ہوئے جو مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے، کیا کیا طریقے ہیں جن سے ہم نے ان سے محبت کا حق چھینا نہیں ہے اور ڈائلیوٹ نہیں کیا اس تحفے کو جو انہیں. تو یہ جو تحفہ انہیں ملا تھا ان کی بہترین ساخت کو قائم رکھنے میں بہت بڑا رول پلے کر سکتا تھا محبت کرنا، اور وہ ہم نے اس کو پتہ نہیں اس کا کیا بنا دیا ہے. کام کرنا نہیں سکھاتے ہم. ہاں بچوں کو ABC اور A فار ایپل اور B فار پتہ نہیں کیا اور بے سے بکری، اور یہ ہم یعنی کہ لرننگ کا جو طریقہ کار ہم نے لے کے چلے تھے وہ سکھا. سکلز، ایٹیچیوڈز، تہذیب، تمدن، اور وہ 7 کوشنٹس جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، وہ اس وقت تک ہم نے اپنے بچوں کو سکھانے نہیں شروع کی. وہ کام ہے باقاعدہ، وہ پریپریشن فار ورک ہے. اور کام سے محبت، اللہ اکبر، لیس سیڈ دا بیٹر اٹ از اباؤٹ اٹ. نہیں، بالکل نہیں. کام تو ہمارے لیے سٹریس ہے. میں اور آپ صبح جب نکلتے ہیں کام کے لیے تو ہمیں تو یہ لگتا ہے یار یہ پھر عذاب ایک شروع ہو گیا. انتظار کرتے ہیں ہم ہفتے اور اتوار کا کیونکہ اس دن کام کوئی نہیں ہوتا. کتنا انجوائے کرتے ہیں ہم اس کیفیت کو کہ جس میں کام ہی نہ کرنا پڑے. تو جناب یہ ہے پھر اسفل سافلین کا سفر تو شروع ہو گیا نا یہیں سے. میں اس کو یوں کہہ دوں آپ سے آسان کرنے کے لیے کہ محبت، کام اور کام سے محبت یوں ہے جیسے ایک آپ نے چھوٹا سا پلانٹ لگایا ہو اپنے کسی گملے میں، تو اسے کن 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوئل کی، مٹی کی، جس میں وہ پلے بڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ سارے منرلز، سب کیمیکلز اور فوڈز موجود ہیں جس سے اس کی پرورش ہونی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز پانی. اگر اسے پانی نہیں آپ دیں گے تو وہ پلے بڑھے گا ہی نہیں. اور تیسری چیز سورج کی روشنی، وہ کرنیں جو کہ اس کو حیات دیں گی، جو اس کے اندر فوٹو سنتھسس کریں گی. اگر یہ 3 چیزیں ایک پلانٹ کو نہ ملیں تو کیا وہ پل سکتا ہے؟ نہیں پل سکتا. تو یہاں بھی تو 3 ہی چیزیں ہیں. تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ جو محبت، کام اور کام سے محبت کا جو یہ سلسلہ ہے یہ بھی اسی طرح ہے. ایک سوئل ہے، ایک پانی ہے، ایک سورج کی روشنی ہے. آپ جیسے مرضی ڈسٹریبیوٹ کر لیجئے. اگر یاد رکھنا ہو تو یوں ہی یاد رکھ لیجئے. اگر یہ 3 غذائیں جناب اپنے بچے کو نہ پہنچائیں تو یقین کیجئے کہ وہ صحیح معنوں میں ایک پھلدار درخت بن نہیں سکے گا.
बन नहीं सकेगा। इस हवाले से मैं जो अगली बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि ये जो आप पौधा लगाते हैं, अगर आप इसको किसी संदूक में बंद कर दें और यहाँ उसके साथ एक आर्टिफिशियल सा बल्ब भी लगा दें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको आप गोडी भी कर दें, उसके अंदर कुछ खाद भी डाल दें और जनाब वहाँ पर आप उसको पानी भी दे रहे हैं, खुराक भी दे रहे हैं, तो जनाब होगा क्या कि ये प्लांट शायद बढ़ना तो शुरू हो जाए और किसी हद तक बढ़े भी, लेकिन ये अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं हासिल कर सके। जितना कद काठ इसको लेना था, जितने फ्रूट इसको लगने थे, वो नहीं लग सकते। क्यों नहीं लग सकते? इसलिए कि आपने उससे वो जो आबो हवा की आज़ादी थी, जहाँ उसके ऊपर आसमान और नीचे ज़मीन थी और इर्द गिर्द एक फ़िज़ा थी, ये उससे छीन लिए, बंद कर दिया उसको। बिल्कुल इसी तरह से एक मुकफ़ल बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएं, जिसको आप हर वक्त गोद में ही लेके फिरते रहें और जिसके ऊपर आप हर वक्त ऐसे, जिसको कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, यानी ऐसे हर वक्त उसके ऊपर मंडलाते रहें और उसको वो आज़ाद फ़िज़ा ना दें जहाँ वो अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर सके और एक्सप्रेस कर सके, तो फिर ये जो पौधा आपके घर में एक बच्चे की हैसियत से लगा है, ये सही मानों में हो सकता है थोड़ा बहुत बड़ा भी हो जाएगा ये, लेकिन ये ज़हनी तौर पर इस आज़ादी के सल्ब हो जाने की वजह से वो ट्रू फ्रूशन नहीं पा सकेगा जो कि बुनियादी तौर पर उसका हक़ भी है, उसकी ज़रूरत भी है। और अगर ये फ्रीडम आपने ना दिया उसको, तो फिर ना तो उसका जिस्म सही मानों में हेल्दी होगा, ना वो माइंड में रिजिलियंट होगा और ना ही वो रूहानी तौर पर एलिवेट होगा। आपको याद होगा कि शुरू से मैं ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्पिरिचुअल डायमेंशन वो डायमेंशन है जो सही मानों में इंसान के वो रंग बाहर लेकर आती है जिसकी वजह से उसे बनाया गया, जिसकी वजह से वो खलीफतुल अर्ज़ बना है। तो उसकी रूह मर जाएगी, उसकी टोटल फ्रूशन नहीं हो सकेगी। जो फ़िज़ा चाहिए एक बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, वो आज़ादी की फ़िज़ा है। और उससे आज़ादी कैसे सल्ब की जाती है? इसी तरह से कि जब आप उसके साथ ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएं या फिर आप उसे नेगलेक्ट की कैफियत में ले जाएं, आपको उसकी परवाही ख़त्म हो जाए। तो जब ऐसा होगा तो फिर यकीन कीजिएगा कि फिर वो मंजिल आप नहीं हासिल कर सकेंगे जिसकी मैंने आपसे बात की, और हम उसको लेकर आगे नहीं चल सकेंगे। यहाँ मैं आपसे ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अब ये जो ऑर्गन जिससे उसकी शख्सियत की तश्कील होनी है, और वो जो 7 क्वेश्चंस जिनका मैं आपसे ज़िक्र करूँगा, वो यहाँ डेवलप होने, इस ऑर्गन में डेवलप होने हैं। इस ऑर्गन का बुनियादी फंक्शन लर्निंग है। तो इसने क्या सीखना था? इसने मोहब्बत सीखनी थी, इसने काम सीखना था, और इस ऑर्गन ने काम से मोहब्बत सीखनी थी। ये तीनों काम इसने करने। अब इसकी कैपेसिटी नेचुरली इसके अंदर मौजूद है। आपसे सिर्फ ये एक तवक्को चाहता है ये ब्रेन, और वो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, एक तवक्को तो ये है कि आप उसे आज़ादी की फ़िज़ा दें जिसमें ये बहुत अच्छा फंक्शन करता है। जब इसको आप स्लेव बनाते हैं, जब इसके अंदर स्लेवरी लेकर आते हैं, तो फिर इसकी ऑप्टिमम फंक्शनिंग नहीं रहती। लेकिन जो दूसरी चीज़ इसके अंदर है वो है हैप्पीनेस। बेहतरीन लर्निंग उस वक्त होती है एक दिमाग की जिस वक्त ये दिमाग खुश होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे बच्चों को खुशी की कैफियत में बेहतरीन लर्निंग होगी, उन 3 चीज़ों की जिनका मैंने आपसे भी जिक्र कर दिया। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? खुशी की कैफियत। आप ज़रा गौर कर लीजिएगा कि जिस वक्त एक माँ अपने पास चप्पल रख के एक बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रही है कि तू कर ज़रा गलती, बच्चू कर गलती कर, तो वो कितना खुश है और उसका दिमाग कितना फंक्शनल है। ये जो पेन के साथ लर्निंग है, ये वक्ती तौर पर इंसान के अंदर पहुंच जाती है, ये सीख भी जाता है, लेकिन हर वक्त इस तलाश में होता है कि मैं इस लर्निंग को हटाऊं कैसे, क्योंकि ये पेनफुल लर्निंग है ना। तो ये जो लर्निंग हो रही है, इससे जो इल्म हासिल हो रहा है, उससे कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खौफ, अंदेशे, इम्तिहान में
فیل ہو جانے کے ڈر اور اس جوتے کی جو ایک وہ پین ہے اس کی بنیاد پر میں لرن کر رہا ہوں، تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے وہ محبت کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، وہ کام کرنے سے محبت کی کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی، اور خود کام کو شدت سے کرنے اور پرفیکٹلی کرنے کا احساس جنم نہیں لے سکتا، کیونکہ میں نے جس طریقے سے برین کو لرن کروایا ہے وہ پلیجریبل نہیں ہے، وہ پینفل ہے۔ تو یہ سوال ضرور کیجئے گا اپنے آپ سے کہ کیا بچے کی بہتری کی خاطر اس کے امتحان میں نمبر اچھے آ جائیں، اس کی وجہ سے جب آپ اس کو زبردستی پینفل طریقے سے بٹھا کے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کلاس میں، چاہے وہ انٹرنیٹ پر، چاہے وہ اپنے کمرے میں، چاہے وہ آج کل جیسے ڈسٹنٹ لرننگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے، اس سے اگر زبردستی اور پینفل طریقے سے اور ان انٹرسٹنگ طریقے سے ایک ان ہیپی برین کو آپ فنکشننگ کے لیے، لرننگ کے لیے کہیں گے، تو یقین کیجئے کہ وہ صحیح معنوں میں وہ پرفارمنس دے نہیں سکے گا جس کی اسے ضرورت ہے۔ بہت طویل یہ موضوع ہے چائلڈ ریئرنگ کا، اس کے حوالے سے میں آپ سے گزارش یہ کر دوں کہ پھر کیا آپ نے حاصل کیا کرنا ہے؟ اب یہ 3 چیزیں تو آپ کو پتہ چل گئیں، اب حاصل کیا کرنا ہے اس تعلیم کے حوالے سے، چائلڈ ریئرنگ کے حوالے سے؟ تو یہاں میں نے آپ سے 3 پرائمری کلرز کا ذکر کیا، 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 7 رنگ ہوتے ہیں جو ان پرائمری کلر سے قوس قزح کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو ان 7 رنگوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ پہنچا دیتا ہوں، اور اس کے بارے میں پھر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات ہوگی کہ آپ 7 چیزیں ہیں جو کہ اس بچے کو اب انکلکیٹ کرنا شروع کر دی جب آپ نے اس برین کو ہیپی کر دیا۔ سب سے پہلے اس کی عزت نفس، یہ ماں باپ پیدا کرتے ہیں کسی بچے کے اندر عزت نفس۔ وہ بچہ جس کی عزت نفس ہائے ہوگی، جو اپنی عزت کرتا ہوگا، صرف اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں محبت کر سکے، کام کر سکے اور کام سے محبت کر سکے۔ جس شخص کی اپنی ہی عزت نفس کوئی نہیں ہے، نہ تو وہ معاشرے کا کوئی فعال کارکن بن سکتا ہے، کام کرنے والا بن سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی اور کی عزت کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ صحیح معنوں میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا وہ جو وعدہ ہے اسے نبھا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر عزت نفس پیدا کرنا، تو جس وقت آپ برے برے بچوں کے نام رکھتے ہیں، جس وقت آپ انہیں نگلیکٹ اور اگنور کرتے ہیں، جس وقت آپ ان کو بری بری باتیں کہتے ہیں، جس وقت آپ ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اور ایسے تمام کام کرتے ہیں جس سے ان کی عزت نفس ہرٹ ہو، ان کے ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہوں، ان کے اندر فزیکل، ایموشنل یا سائیکولوجیکل یا سیکشل ابیوز کا کمپوننٹ ہو، تو یہ ساری چیزیں کیا کریں گی؟ یہ ساری چیزیں ان کی عزت نفس کو برباد کر دیں گی، اور وہ جو عزت نفس برباد ہوئی ہے وہاں سے وہ اسفل سافلین کا سفر شروع کر دے گا۔ تو پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہوئی؟ عزت نفس کی اس طرح حفاظت کرنا جیسے کہ اس بچے کو آپ ایک سمجھ لیجئے کہ کرسٹل کا بنا ہوا ہے، جیسے ایک کرسٹل کی آپ حفاظت کرتے ہیں نا کہ یہ ابھی گرا اس کو ٹھیس نہ لگ جائے، ایسے اس کی عزت نفس کا آپ کو محافظ بننا پڑے گا ایز اے پیرنٹ۔ دوسری چیز عزت نفس کے بعد وہ ہے اس کی سیکیورٹی۔ ایک بچہ، پیرنٹنگ کیوں چاہیے ایک بچے کو؟ بھئی یہ گدھے کا بچہ آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، چڑیا کا بچہ 2 دن میں تیار ہو جاتا ہے اپنی فرسٹ فلائٹ کے لیے۔ یہ جو جانوروں کے بچے ہیں 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد دیر انڈیپینڈنٹ۔ انسان کا بچہ 5 سال تک ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ رہتا ہے اپنے پیرنٹس کے اوپر۔ اشرف المخلوقات کا بچہ، حال دیکھ لیجئے آپ اس کا، یعنی اگر آپ اس کو چھوڑ دیں زمین پر تو اس کو کیڑے کھا جائیں گے، وہ اپنی حفاظت ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اندر یہ جو ولنریبلٹی رکھی ہے تو اس کی کوئی بنیاد ہوگی نا، اس کو ولنریبل بنانے کی کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے تاکہ جب وہ بڑا ہو تو اسے یہ احساس رہے کہ جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کو نرچر کرنا صحیح معنوں میں اس کو انسان بناتا ہے، جو اس کا ڈیپینڈنٹ۔ اور وہ جب وہ بعد میں ماں باپ کو ولنریبل حالت میں دیکھے گا تو ان کی تبھی تو وہ لک آفٹر کرے گا، کیونکہ وہ خود ولنریبل حالت میں رہا ہوا ہے۔ تو دیکھا آپ نے اس کا وہ جو 2 ڈھائی 3 سال تک بالکل ہی لاغر حالت میں کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، اس دوران میں اس کی حفاظت، جسمانی حفاظت، نفسیاتی حفاظت فرام دیٹ ایبیوز جس سے اس کی سیلف اسٹیم ختم ہوگی، اور اس کی روحانی حفاظت۔ روحانی حفاظت کا باقاعدہ طریقہ بتاؤں گا میں آپ کو ان ٹاکس کے اندر کہ روحانی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کیا چیزیں کرنے سے روحانی حفاظت ہوتی ہے۔
اور تیسری چیز اس کو کام پر لگانا بہت جلدی، بالکل شروع سے اس کے اندر یہ محبت پیدا کر دینا کام کرنے کی، چھوٹے چھوٹے، اس کے نوکر نہ بن جائیے۔ آج کل کی مائیں بالخصوص اور ابا بھی اب تو خیر ماشاءاللہ بالکل اپنے بچوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، ادھر انہوں نے حکم کیا ویسے ہی انہوں نے کر دیا، تو یہ نہیں۔ چوتھی چیز رسپیکٹ اور ایکوٹی، ان کو برابری سکھائی۔ ایک صحیح انسان معاشرے کا فعال رکن اسی وقت بنتا ہے جب وہ بچپن سے ہی ایکویلٹی دیکھتا چلا جائے، تو جہاں اس کو ان ایکویلٹی نظر آئے وہ اسے کریکٹ کرنے کی کوشش کرے، یہ ہے بیلنسڈ انسان۔ تو پھر معاشرتی ان ایکوٹی بھی، وہ کبھی پھر اس پر حیران نہیں ہوگا کہ لوگ برابری کیوں مانگتے ہیں، میرا اسپاؤس مجھ سے برابری کیوں مانگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ٹریننگ ہو گئی ہے نا کہ ہر چیز کی ایک برابری اور ایک میزان اس کا بہت ہی ضروری کمپوننٹ ہے، اس کی ذات کا حصہ بنا دیا نا آپ نے ایک چوتھے رکن کی حیثیت سے۔ اقدار سکھانا اسے، اس کے اندر ویلیوز انکلکیٹ کرنا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ کیا ویلیوز ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے اور اس پر ضرور بات کریں گے۔ اس کو سکلفل بنانا، کام سکل ہے ہاتھوں کی اور دماغ کی، ان کو ہم کہتے ہیں سائیکو موٹر سکل، موٹر یہ ہے اور سائیکو یہ ہے، سائیکو موٹر سکل، دماغ سے اپنے ہاتھوں کا جسم کا استعمال، ہنر سیکھنا، اپنے بچوں کو ہنرمند بنانا، پھر ہی تو وہ اپنے کام سے محبت کرنے لگیں گے نا، اپنے ہنر سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور آخری بات، انہیں ربوبیت سکھانا۔ دیکھیے نا، رب نے بھیجا نا انہیں، اور آپ ان کی ربوبیت کر رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں۔ رب اسی کو کہتے ہیں نا جو پالتا ہو۔ تو بہت شروع سے ان کے اندر محبت پیدا کرنا ربوبیت کی، پالنے کی۔ تو جب آپ اس کو چھوٹا سا ایک پیٹ لا کے دیں گے پالنے کے لیے، جس وقت آپ اس کو ایک پلانٹ لگا دیں گے بڑا کرنے کے لیے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوں گے نا، آپ جب اس کو اس کام پر لگا دیں گے تو ربوبیت اس کے اندر ایک کلر کے طور پر پرماننٹلی انکلکیٹ ہو جائے گی۔ تو جناب 3 پرائمری کلرز اور یہ 7 قوس قزح، یہ ہے میری آج کی گفتگو کے اختتام میں آپ سے ریکویسٹ چائلڈ ریئرنگ کے حوالے سے۔ میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں فردر روشنی ڈالوں گا کہ ہم نے چائلڈ ریئرنگ میں، پیرنٹنگ میں کیا کیا اور چیلنجز ہیں جن کو میٹ کرنا ہے، اور ان کو ہم کیسے لے کر آگے چلیں گے۔ آپ پیرنٹنگ میں کیا کیا آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ بھی میں آپ سے ضرور بات کروں گا، لیکن یہ بنیادی سی چند باتیں تھیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا چائلڈ ریئرنگ کے حوالے سے۔